اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی بلکہ دیو قامت شخصیت اوج بن اونک کی کہانی کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، اوج بن اونک کا نام آتے ہی ذہن میں وہ ساری عجیب و غریب کہانیاں گردش کرنے لگتی ہیں۔ بالکل، اور یہ معلومات جو ہے یہ مختلف روایات اور قصوں پر مبنی ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ جی، آج ہم انہی میں غوطہ لگائیں گے، دیکھیں گے کہ آخر ان میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر ان کے قد کے بارے میں، طوفان نوح سے ان کے مبینہ طور پر بچ نکلنے کی بات، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو ٹکراؤ ہوا۔ جی جی، یہ سب بہت مشہور قصے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ قصے جو ہیں یہ ہماری بنیادی مذہبی تعلیمات سے یعنی قرآن و سنت سے کہاں تک میل کھاتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ ضرور، یہ جائزہ لینا بہت اہم ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں کہ یہ اوج بن اونک تھے کون؟ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی طور پر لمبے اور طاقتور انسان تھے۔ جی، تعلق ان کا قوم عمالقہ سے بتایا جاتا ہے۔ وہی قوم جو اپنی جسامت اور کہہ لیں کہ لڑاکا پن کے لیے بہت مشہور تھی۔ اور کچھ روایتوں میں تو ان کی عمر 3600 سال تک بتائی گئی ہے۔ جی، یہ عمر والی بات بھی کافی حیران کن ہے۔ اور قد کا عالم تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سمندر بس ان کے گھٹنوں تک آتا تھا، اور وہ مچھلیاں پکڑ کر کیا کہتے ہیں سورج کی تپش میں بھون لیتے تھے۔ یہ باتیں تو بالکل کسی افسانے کی طرح لگتی ہیں۔ بالکل بالکل، افسانوی رنگ ہے ان میں۔ اور یہ قوم عمالقہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ذرائع کے مطابق یہ اس زمانے میں اپنی جسمانی طاقت اور اکثر بنی اسرائیل سے دشمنی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ اچھا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک آدمی کئی عام آدمیوں پر بھاری ہوتا تھا۔ تو اوج بن انق کا شمار انہی طاقتور لوگوں، شاید ان کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ اور ان کی پیدائش کے بارے میں بھی کچھ عجیب روایات ہیں، جیسے قابیل کی نسل سے تعلق یا جنات کا کوئی کردار۔ جی، اس طرح کی باتیں بھی ملتی ہیں روایات میں، لیکن ظاہر ہے ان کی سند پر سوال رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی غیر معمولی جسامت اور طاقت۔ خیر، ایک سب سے زیادہ حیران کن قصہ تو ان کے طوفان نوح سے متعلق ہے۔ ہاں، وہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی فراہم کی تھی، اور اسی وجہ سے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے انہیں طوفان میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ روایت موجود تو ہے، لیکن یہیں سے معاملہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ دلچسپ بھی ہوتا ہے اور پیچیدہ بھی۔ اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی طوفان نوح کی بات، بالکل۔ لیکن ان کا ذکر تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت نمایاں ہے نا؟ خاص طور پر جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین کی طرف بڑھے۔ بالکل بالکل، قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ نے قوم عمالقہ جو اس علاقے میں آباد تھی، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 سرداروں کو بھیجا۔ اچھا، وہ جاسوس بنا کر؟ جی، یوں سمجھ لیں۔ تو وہاں ان سرداروں کا سامنا ہو گیا اوج بن انق سے، اور روایت کہتی ہے کہ اس نے ان سب کو بڑی آسانی سے پکڑ لیا۔ وہ تو ان کی جسامت دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اور پھر اوج نے انہیں چھوڑ بھی دیا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ ذرائع کے مطابق اس نے انہیں حقیر سمجھ کر اور چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ میں اپنے علاقے کا ایک بڑا سا پھل، شاید انگور کا خوشہ تھا یا کوئی اور پھل، وہ بھی دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو دکھاؤ کہ تم کن لوگوں سے ٹکرانے والے ہو۔ اچھا، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جب یہ سردار واپس گئے اور انہوں نے یہ ساری منظر کشی کی تو بنی اسرائیل پر شدید خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے حکم کے باوجود اس علاقے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی نافرمانی کی سزا میں پھر انہیں وہ 40 سال تک تیاہ کے بیابان میں بھٹکنا پڑا۔ تو آخر کار پھر مقابلہ ہوا کیسے اتنے طاقتور دشمن سے؟ روایت کہتی ہیں کہ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج کا سامنا کرنے نکلے۔ اچھا۔ جی، اور اوج نے تو تانا بھی دیا کہ تم مجھے کیا غرق کرو گے، پانی تو میرے گھٹنوں سے اوپر نہیں آتا۔ اچھا، وہ طوفان نوح والی بات کا حوالہ دے کر؟ شاید، یا اپنی طاقت کے گھمنڈ میں۔ تو روایت کے مطابق حضرت موسیٰ جو خود بھی بہت قوی تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے جست لگائی، اچھلے اور اپنے عصا سے اس کے ٹخنے پر ضرب لگائی۔ ٹخنے پر؟ اتنے اونچے قد والے کے ٹخنے پر کیسے؟ جی، یہی روایت ہے۔ شاید وہ جھکا ہوا ہو یا حضرت موسیٰ نے اللہ کی مدد سے اونچی چھلانگ لگائی ہو۔ بہرحال اس ضرب سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کی ہڈیوں کو بعد میں دریا پر پل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جی، یہ باتیں بھی روایات کا حصہ ہیں۔ یقیناً یہ سب محیر العقول باتیں ہیں، یعنی عقل کو حیران کرنے والی۔ یہ واقعہ تو بڑا ڈرامیٹک لگتا ہے، لیکن آپ نے شروع میں وہ بنیادی مذہبی متون سے مطابقت کی بات کی تھی۔ اب ذرا واپس اس طوفان نوح والی بات پر آتے ہیں۔ اس کہانی کا کیا معاملہ ہے قرآن کی روشنی میں؟ جی، یہ نکتہ بہت اہم ہے، بلکہ فیصلہ کن ہے۔ عوج بن ان کے طوفان نوح سے بچ جانے کی یہ کہانی جو کچھ روایات میں ملتی ہے، یہ قرآن کریم کے واضح بیانات سے براہ راست ٹکراتی ہے۔ کیسے؟ قرآن میں بالکل صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کشتی میں سوار ساتھیوں کے علاوہ زمین پر موجود تمام کافر غرق کر دیے گئے تھے، کوئی بھی منکر نہیں بچا تھا۔ سورۃ ہود اور دیگر مقامات پر یہ بات بالکل واضح ہے۔ یعنی قرآن کی روح سے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کافر، چاہے وہ عوج بن انق ہی کیوں نہ ہو، طوفان سے بچ نکلا ہو کشتی کے باہر۔ بالکل، قرآن کا بیان قطعی ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عوج کے طوفان سے بچنے والی جو روایت ہے وہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد سے متضاد ہے۔ یہ غالباً ان قصوں میں سے ہے جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہانیاں جو پچھلی امتوں سے مسلمانوں میں داخل ہوئیں، لیکن ان کی کوئی مستند مذہبی حیثیت نہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ عوج بن انق کی شخصیت سے جڑی یہ داستانیں ہیں تو بہت دلچسپ اور تخیل کو اڑان بھی دیتی ہیں، لیکن کم از کم طوفان نوح والی جو بات ہے وہ بنیادی اسلامی عقائد سے، قرآن سے میل نہیں کھاتی۔ بالکل صحیح۔ یہ کہانیاں لوک ورثے کا حصہ ہو سکتی ہیں، ان میں غیر معمولی طاقت اور جسامت کے تصورات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جب بات عقیدے کی اور تصدیق شدہ مذہبی تاریخ کی آتی ہے تو قرآن کریم کا فیصلہ حتمی ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسے دیو کامت شخصیات کی کہانیاں، چاہے وہ عوج بن انق ہوں یا کسی اور ثقافت کے دیو ہوں، یہ آخر کیوں اتنی مقبول ہوتی ہیں، نسل در نسل کیوں چلتی ہیں؟ جی، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ یہ شاید انسانی نفسیات کے بارے میں کچھ بتاتی ہیں، طاقت کے بارے میں ہمارے تصورات، اور ہم تاریخ اور مذہب کی تشریح کیسے کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ ہم کہانیوں کو کیوں بناتے ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی کہ مستند ذرائع اور سنی سنائی باتوں میں فرق کرنا کتنا اہم ہے۔